یعنی زندگی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں زندگی کیا ہے، لیکن اس کا ہر لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اسی زندگی پر ہی اللہ پاک نے آخرت رکھی ہے۔ اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ قیمتی ترین زندگی ہے، یعنی یہ انمول ہے، زندگی کا ہر لمحہ انمول ہے، چونکہ اسی پہ ہی آخرت بن رہی ہے، اسی پہ ہی جنت۔ گویا یوں سمجھیے کہ ہم اس جہان میں جتنے سال گزارتے ہیں گویا ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ جنت کی تیاری ہے۔ اب جنت کی تیاری کے لیے انسان کو محنت تو کرنا ہوگی، یقینی بات ہے کہ آپ دیکھیں، ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم بچوں سے کہتے ہیں بھی مستقبل تمہارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ مستقبل دراصل آخرت بھی ایک مستقبل ہی ہے اور جنت بھی ایک مستقبل ہے ہمارا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں یہاں پہ ہر عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جنت میں جانا ہے، بس سادہ سی بات ہے، تو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے نیکی کا عمل آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم جنت کو نہیں سوچیں گے تو نیکی کا عمل ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو انسانی تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا گھر، جن کی اولاد، جن کی ذات تباہ و برباد کر دی گئی، وہ ہیل کے رہ گئے۔ یعنی لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ بھئی یہ جنت ویسے ہی مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی حملہ کرے، کوئی ظلم کرے، کبھی انسان کی ننھی خواہش اس کے راہ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، امتحان ہے اس کا۔ کبھی اس کی طاقت اس کی راہ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر وہ کسی کمزور اس کے سامنے کھڑا ہے، اب اس کی ذات کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کسی کمزور کو تماچا مار دے یا نہ مارے۔ وہ سوچتا ہے اگر میں اس کو تماچا نہیں ماروں گا تو یہ بڑی بے عزتی ہے میری۔ اب دیکھیے کتنا بڑا چیک ہے اس انسان پہ کہ جس کے پاس طاقت ہے کسی کو مار دینے کی۔ اب وہ رکتا ہے تو اس کا روب جاتا ہے، یعنی ظلم سے رکتا ہے تو روب جاتا ہے، اور اگر مارتا ہے تو جنت ہاتھ سے جاتی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ ہل گیا نا ایک دفعہ، طاقت کا جو ولولہ ہے، طاقت ہے، وہ چیز ختم ہو گئی اس کی۔ تو اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ کبھی انسان اس طرح جو ہے ہلا دیا جاتا ہے، وہ امتحان اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اسے کون سے امتحان میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ یہ امتحان ہے انسانی زندگی کا، یہ طاقتور کا امتحان ہے۔ قرآن مجید پھر اس لیے فرماتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت آ گئی، مال آ گیا، تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا، کمزور لوگوں کا جو آپ کے قریب ہیں ان کا خیال رکھیں، یتیموں کا، مساکین کا، یعنی ان لوگوں پہ آپ اپنی طاقت، اپنا روب ڈال سکتے ہیں، ان پہ انہیں اپنے مال کی طاقت دکھا سکتے ہیں، پر ایسا نہ کریں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنے بچے کو بھی یتیم بچے کے سامنے پیار نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا ہمسایہ کمزور ہے تو اپنے گھر میں کھانے پینے کا سامان چھپا کے لاؤ، اور آپ نے فرمایا کہ پھلوں کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے بھی باہر نہ پھینکو تاکہ غریب انسان کی دل آزاری نہ ہو۔ یعنی اللہ کا دین، اسلام جو ہے وہ احساسات کا دین ہے، ایک دوسرے کی عزت کا پاس کرنے کا دین ہے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال کرنے کا دین ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا نہ کرو ایسے، اس لیے کہ اس کا دل دکھے گا اور اس کا ذہن میں خیال آئے گا کہ کاش میرا بھی بابا ہوتے تو مجھے بھی اس طرح پیار کرتے۔ اب یہ بات احساسات کی ہے،